ایوب خان کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ ایوب خان کے سیکرٹری الطاف گوہر کے مطابق ابتدائی اطلاع یہ تھی کہ صدر مملکت کو اغوا کر کے قتل کر دینے کے ایک منصوبے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے اپنی کتاب پہلے فوجی راج کے 10 سال میں لکھا ہے کہ ایوب خان دسمبر 1967 میں مشرقی پاکستان میں چندرا گونا کے مقام پر جانے والے تھے۔ یہاں انہیں ایک پیپر مل کا معائنہ کرنا تھا۔ دورے کی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں، لیکن اچانک اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اطلاع یہ تھی کہ ان کے طیارے کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ایوب خان کے وزیر قانون ایس ایم ظفر کے مطابق ایک سرکاری پریس ریلیز کے ذریعے عوام کو اس سازش کی تفصیلات سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا۔ یہ سازش کیا تھی؟ الطاف گوہر کی کتاب میں اس کے بارے میں کافی تفصیلات دستیاب ہیں۔ الطاف گوہر کے مطابق 6 جنوری 1968 کو 28 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں عام شہریوں کے علاوہ پاکستان نیوی کے افسران بھی شامل تھے۔ نیوی کے اہلکاروں میں لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین سمیت چند نان کمیشنڈ افسران کے نام سامنے آئے۔ پکڑے جانے والے افراد میں سول سروسز کے 3 اعلیٰ افسر روح القدس، فضل الرحمان اور شمس الرحمان بھی شامل تھے۔ ان تمام لوگوں پر الزام تھا کہ وہ ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری پی این اوجھا سے رابطے میں تھے۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے انڈین ریاست تریپورہ میں اگرتلہ کے مقام پر جا کر 2 انڈین افسروں سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے اپنی خود نوشت میں اس سازش میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ تاریخی دعووں کے مطابق انڈیا کی طرف سے ان لوگوں کو مالی امداد کے علاوہ اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ جنرل گل حسن نے لکھا ہے کہ منصوبے کے مطابق ان لوگوں کو مشرقی پاکستان میں کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا ہدف بھی دیا گیا تھا، اور اگر یہ لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو فوری طور پر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا جاتا۔ یاد رہے، انڈیا نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اسے تسلیم کر لے گا۔